حسن یوسف پر کٹی مصر کی انگشت سنا، حسن یوسف پر کٹی مصر کی انگشت سنا، وہاں تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردانی عرب۔ پتہ کیا چلا کہ مصر میں عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کے وہاں کاٹ نہیں رہے ہیں، عرب کے مرد کاٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سر کو نبی کے نام پر قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل عطا فرمایا ہے، کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ وہی سر کبھی مدینے سے لے کر کے کربلا تک کرتا ہے، کبھی کربلا سے لے کر جنگل خیبر تک، جنگ خیبر سے جنگ احد تک، جنگ احد سے جنگ بدر تک، نبی کے نام پر مرد اپنے سر کو کٹاتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے نام پر سر کٹانا ہی میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جس کی ہر بات وحی خدا، اپنے دل سے کچھ نہیں فرماتے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی نبی فرماتے ہیں خدا کی بات ہی فرما رہی ہے۔ وہ بات جس کی وحی خدا چشم علم حکمت پھیلا حوصلہ، نبی فرماتے ہیں من توضا فحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کا اعضائے وضو پاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم سے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جب امام اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص اس حدیث کا مفہوم پوچھنے کے لیے آیا تو امام اعظم فرماتے ہیں اب اس شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شیخ نے کبھی دین کو سمجھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کیا ہے، کبھی دین کو دکھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کیا ہے۔ اب وہاں پر دین کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، دین کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دین کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ دین کیا ہے۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ اس شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس شخص کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ قریب میں بلایا، قریب میں بلا کر کے، وہ کوئی عام امامہ نہیں تھا، امام اعظم کا امامہ تھا، آپ نے اپنے سر سے اتارا اور اس شخص کے سر پر رکھ دیا، آنکھوں سے آنکھیں ملائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنکھوں سے سارے پردے، حجابات کے پردے ہٹا دیے، نماز کے لیے اذان دی گئی، ایک شخص آیا اور وضو کرنے لگا، امام اعظم فرماتے ہیں اب اپنی نظر کو ڈال، دیکھ کیسا پانی گر رہا ہے۔ اس شخص نے دیکھا اور بغیر عرض کیا حضور اس کا پانی تو کیچڑ کے مانے گر رہا ہے۔ دوسرا شخص آیا، وہ بھی وضو کرنے لگا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب اس کا پانی دیکھ اعضائے وضو سے کیسے گر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اس کا پانی تو مٹیالہ رنگ کا گر رہا ہے۔ تیسرا شخص آیا اور وضو کرنے لگا، امام اعظم اس شخص سے فرماتے ہیں دیکھ اس کا بھی وضو کیسا، وضو سے اعضائے وضو سے پانی کیسا گر رہا ہے۔ اس نے بغور دیکھا اور عرض کیا حضور اس کا پانی بالکل پاک و شفاف نظر آ رہا ہے، بالکل پاک دکھ رہا ہے۔ تینوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ لوگوں کی موجودگی میں کوئی نہیں ہے، صرف آپ لوگ موجود ہیں، سچ سچ بتا دو۔ پہلے شخص سے پوچھا بتا تو صحیح کہ تو نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے پانی کیچڑ کے
مانند گر رہا تھا، وہ شخص آنکھوں میں آنسو لے کر کے عرض کرنے لگا یا امام المسلمین اب آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ سے کیا چھپانا، وجہ یہ تھی میرا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے گناہ کو ظاہر کر دے۔ اس شخص نے عرض کیا حضور میں زنا کا مرتکب ہوں، یعنی زنا کر کے آیا ہوں اور وضو کیا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں زنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کا گناہ بھی اس کا اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا ہے وہ کیچڑ کے مانند گر رہا ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا ہے، میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اے سائل پوچھنے والے، دوسرے شخص کا قول سن لے، اس کا جواب سن لے۔ اس سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جب اس نے وضو کرنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک پانی سے اس کی اعضائے وضو کو ایسا پاک کر دیا کہ جب وہ پانی گرتا تھا تو مٹیالہ کلر کا گرتا تھا، یعنی یہ گناہوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرے شخص سے پوچھا اے نوجوان بتا تو صحیح کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عرض کیا حضور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں گناہوں سے پاک ہوں، میرے ذہن میں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ امام اعظم فرماتے ہیں پھر بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا کام کرتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضور میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ حلال رزق کماؤں، لیکن سرکار ایک بات مجھ میں پائی جا رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نماز پنجگانہ کا پابند ہوں، فجر پڑھ لیتا ہوں تو ظہر کا انتظار کرتا ہوں، ظہر پڑھ لیتا ہوں تو عصر کا انتظار کرتا ہوں، عصر پڑھ لیتا ہوں تو مغرب کا انتظار کرتا ہوں، مغرب پڑھ لیتا ہوں تو عشاء کا انتظار کرتا ہوں، رات میں سوتا ہوں پھر بھی فجر کا تصور میرے دل میں رہتا ہے۔ امام اعظم اس سائل سے فرماتے ہیں اے سائل سن لے، یہ تیسرا شخص گناہوں سے پاک تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا تھا وہ پاک پانی بھی گرا رہا تھا کہ گویا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں ہمارا ہر قدم گناہ کی طرف ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہ سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو۔ ہمارا اکثر و بیشتر قدم گناہوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند بن جائیں گے، اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ہم وضو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما دے گا، اور جب ہمارا وضو کامل ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی کامل ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سب سے پہلے وضو پر غور کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی وضو میں فرض کیا ہے، کتنی باتیں فرض ہیں، کن چیزوں کے چھوٹنے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ہم تو ہماری زندگی کٹ گئی ایک دوسرے کا دیکھ دیکھ کر کے وضو کر، اگر اس کا غلط ہے تو ہمارا بھی غلط ہو رہا، لیکن ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ تیسرے کا غلط ہو رہا ہے، اس کا دیکھا ہمارا بھی غلط ہو رہا۔ اس کے بارے میں آپ سیکھیں، علم سیکھیں کہ وضو کیسے کیا جائے گا، اور وضو میں کتنی باتیں سنت ہیں جس کے چھوٹنے سے وضو مکروہ ہو جائے گا، کتنی باتیں مستحب ہیں جس کے چھوٹنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، کتنی باتیں فرض ہیں جس کے چھوٹنے سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ امام محمد سے کسی نے پانی کے بارے میں پوچھا تھا اور عرض کیا تھا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن حضور پانی اللہ کی تسبیح کیسے بیان
ہے پانی کا کام کیا ہے، تو امام محمد فرماتے ہیں پانی کا کام یہ ہے کہ انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، وہ خود کیچڑ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ ناپاک ہونے کے باوجود پھر بھی وہ جب کسی گھاس میں پہنچتا ہے یا کسی کھیت میں وہ پانی پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کو ہری بھری ابھرتی ہوئی زندگی دے دیتا ہے۔ یعنی پانی کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے وجود کو ناپاک کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے وجود کو پاک کرنا میرا مقصد بن گیا ہے، دوسری چیزوں کو زندگی دینا میرا مقصد بن گیا ہے۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر آپ سو کر کے اٹھیں تو پانی پر ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں، ڈائریکٹ انگلی اگر تھوڑی سی ڈوب گئی، وہ چاہے ایک ٹاکی ہی پانی کیوں نہ ہو، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک چھوٹا سا برتن لے اور اس چھوٹے سے برتن سے پانی کو نکالیں اور اس انداز میں پانی کو نکالیں کہ آپ کی انگلی ناخن تک اس پانی میں نہ ڈوبنے پائے۔ اگر ڈوب گیا تو وہ کتنا ہزار لیٹر پانی کیوں نہ ہو، لیکن سارا کا سارا پانی ناپاک کر دے گا۔ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، ٹانکے میں پانی بھرا ہوا ہے، بکٹ میں پانی بھرا ہوا ہے، کتنے دن کا ہے، کتنے گھنٹے کا ہے، کس نے ہاتھ ڈالا ہے، کس نے انگلی ڈالی ہے، کس نے استعمال کیا ہے، پہنچے اسی پانی سے غسل کر لیا، پہنچے اسی پانی سے وضو کر لیا اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا، ہمارا غسل ہو گیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر پانی ناپاک ہے، اس کا اگرچہ رنگ تمہیں صاف دکھ رہا ہے، پھر بھی آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ 7 سمندر نہا کر کے چلے آئیں اور نبی کی سنت چھوٹ جائے یا فرائض غسل ہے، فرائض وضو ہے، اگر یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو 7 سمندر نہانے کے بعد بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سبھی لوگوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔